مولانا مفتی ذکی اللہ صاحب جو آپ کو قصہ سنا رہے تھے نا علامہ اقبال کا، علامہ اقبال انگلینڈ میں پڑھ لکھ کے جب بڑے ہوئے آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں، تو جب وہ انڈیا آئے واپس سن 1930 میں مدرسوں کو دیکھا تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ یہ مدرسے بند کر دو، یہ تمہارے مدرسوں میں چٹائیاں بھی پوری نہیں ہیں، تمہارے مدرسوں میں بچوں کے پاس کھانا بھی کوالٹی کا نہیں ہے، ان کے کپڑے بڑھیا نہیں ہیں، بند کرو ان کو، یونیورسٹیاں کھولو، اسکول کھولو۔ اس تقریر کے 5 سال بعد وہ اسپین گئے، اندلس وہ ملک ہے جہاں 1000 سال تک مسلمانوں نے اقتدار میں راج کیا، جہاں مسلمانوں نے سائنس بنائی، جس ملک میں مسلمانوں نے سب سے پہلے خود ہوائی جہاز بنائے، جس میں سب سے پہلے سیوریج سسٹم مسلمانوں نے لگایا، جس میں پوری دنیا میں سب سے پہلے بجلی بنائی گئی، جس ملک میں سب سے پہلے کارپوریشن کی استھاپنا کی گئی، جس ملک میں سب سے پہلے الگ سے لائننگ سڑکیں شروع کی گئی، جس ملک میں سب سے پہلے ٹریفک کا نظام بنایا گیا، جس ملک میں سب سے پہلے بال کاٹنے کا طریقہ آیا، جس ملک میں سب سے پہلے کپڑوں کو صحیح طرز پر سلائی کا طریقہ، 1000 سال تک پوری دنیا کو جہاں سے مسلمانوں نے علم سکھایا، جب وہاں گھومنے کے لیے گئے پورا ملک برباد ہو چکا تھا، پورے ملک سے مسلمانوں کو افریقہ جانا پڑا، جگہ جگہ مساجد میں استبل بنے ہوئے تھے۔ پتہ لگا کیا ہوا؟ پتہ لگا کہ 1000 سال جب زیادہ ترقی کر گئے تو اپنے مدرسے بند کرنے شروع کر دیے، اپنی مسجدیں بند کرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہو گئی کہ 1000 سال بعد دین سکھانے والا کوئی نہیں رہا۔ واپس آئے دلی میں، باقاعدہ اجلاس بلایا اور تقریر کی کہنے لگے خدا کی قسم ان مدرسے میں جو پھٹی ہوئی بوریوں پر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کو کبھی مت برا کہنا، جب تک یہ سلامت رہیں گے خدا کا قرآن جاری رہے گا، اگر ان کا وجود ختم ہو گیا تو قرآن پاک کی حفاظت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ کے شاہی امام، اللہ کے شاہی امام، مدارس اسلامیہ زندہ باد، مدارس اسلامیہ زندہ باد۔ اور آپ سارے سنو، میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دھرم کی شکشا دو۔ آپ لوگ سمجھتے ہو جو دھارمک ہوتا ہے کٹر ہوتا ہے؟ نہیں، جس کو دھرم کا پتہ ہی نہیں بس وہی کٹر ہوتا ہے۔ جس کو مذہب کا پتہ لگ جائے وہ دنیا بھر کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ سنو، قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ انگریزی کی جو تعلیم ہے وہ پروفیشنل تعلیم ہے، یونیورسٹی میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ پروفیشنل ڈگریز، 60,000 کی ڈگری، 1.5 لاکھ کی ڈگری، 5 لاکھ کی ڈگری۔ کیوں؟ جتنی بڑی ڈگری لیں گے اتنی بڑی تنخواہ ملے گی۔ وہ پیسے کمانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو ڈگری دلوائیے لیکن ساتھ میں قرآن پڑھائیے، پھر کیا ہوگا؟ جب وہ ڈگری لے کے آئے گا یہ قرآن اس کو بتائے گا کہ حلال کے پیسے کمانے ہیں کہ حرام کے پیسے کمانے ہیں۔ وہ صرف کمانے کا بتا سکتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں سکھا سکتے۔ وہ گھر بنانا سکھا دیں گے، ماں باپ کی عزت قرآن سکھائے گا۔ وہ دولت کمانا سکھا دیں گے، غریب کو صدقہ دینا قرآن سکھائے گا۔ وہ تمہیں طاقتور ہونا سکھا دیں گے، کسی کی بیٹی کی عزت کرنا قرآن سکھائے گا۔ وہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں بڑے ہتھیار کیسے بن سکتے ہیں، لیکن ان ہتھیاروں کو کسی ظالم کے خلاف استعمال کرنا اور کسی مظلوم کے آگے جھک جانا، کسی مظلوم کے آگے سلنڈر کر جانا، یہ آپ کو قرآن سکھائے گا۔ برے اور اچھے کی تعلیم اگر چاہیے تو پھر اس کو مذہب کی تعلیم دینی ہوگی۔ اگر مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی تو بڑے جب آپ ہو جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کے آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ تمیز نہیں ہوگی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اولڈ ہوم بنا ہے تو جب میں پہلی بار اسے دیکھنے گیا مجھے بے انتہا دکھ ہوا۔ سنیے کیوں؟ بنانے والوں پہ نہیں، بنانے والے نے تو اچھا کام کیا کہ جو بے سہارا بڈھے بڈھیاں ہیں ان کو گھر مل گیا۔ افسوس یہ ہوا انہوں نے کروڑ پتی لوگوں کے لیے بنایا، یعنی وہ کروڑ پتی لوگوں کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ماں باپ سے پریشان ہو جاؤ تو بس ہمارے پاس آؤ اور اتنے پیسے جمع کراؤ، تم عیاشی کرو، ہم تمہارے ماں باپ۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ سنو، انگریز کی تعلیم میں قرآن کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ انگریز کی تعلیم حاصل کر کے ایک آدمی، ایک عورت اپنے بستر میں اپنے کتے کو سلانا فخر کی بات سمجھتی
کرتے ہیں. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اپنی ماں کے پیروں میں پیر دباتا ہوا رات کو سو جانا فخر کی تعلیم سمجھتا ہے. ان دونوں تعلیموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر. ہمیں کس بات کی تسلی ہے پتہ ہے؟ دنیا کی طاقتور حکومتیں جو مرضی کہتی رہیں، چاہے وہ ہمیں کہیں کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے ملک میں رواج ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پڑھائی نہیں ہے. ہم نے اپنی زیادہ قوم کو قرآن پڑھایا، زیادہ قوم کو مدرسوں میں پڑھایا، زیادہ قوم کو مسجدوں میں پڑھایا. ہمارا 90 سال کا بڈھا، 100 سال کی بڑھیا ہمارے گھر میں ڈنڈا لے کر بیٹھی ہے بچوں کے سر پر، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ان کی اولاد ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ گئی. ہم ان پڑھ رہ کے بھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام دوسروں سے زیادہ کرنا آتا ہے. ہمارے کپڑوں پہ اگر چھینٹے پڑ جائیں نا 2-4 پیشاب کے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہو گئے. اللہ نے ہمیں بہترین دل عطا کیا ہے. ہمیں اگر پیسے پڑے ہوئے سڑک پہ مل جائیں، ہم ملا جی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ان کا کرنا کیا ہے. حرام کے پیسے اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ہم نے کبھی ان کو مسجد کی گولک میں نہیں ڈالا، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں بار بار بتا دیتا کہ یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ خدا کے گھر میں نہیں لگ سکتے. ہماری قوم میں اگر جو لوگ شراب بھی پیتے ہیں نا، مجھے ایک دن کسی بہت بڑے افسر نے پوچھا کیا مسلمان شراب نہیں پیتے؟ میں نے کہا ہاں، ہم میں کئی شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عرب پتی بھی مسلمان ہونا، اس میں اتنی جرت قیامت تک نہیں آ سکتی کہ وہ شراب کی بوتلیں خرید کے اپنے گھر لائے اور اپنی بیوی کو بولے کہ ان کو ڈائننگ ٹیبل پر پروس دینا. ہمارا گنہگار چھپ کے گناہ کر سکتا ہے، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ معاشرے کے اندر بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں. یہ خوبیاں ہیں دین کی، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور اگر اسلام کو پکڑ کے رکھیں گے تو ان پر ٹکے رہیں گے. دنیا کی نظر میں کچھ نہیں، خدا کی نظر میں یہ بڑی بات ہے. فرمایا غفور الرحیم. سنو، ایک اللہ والا بندہ، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یہاں بڑے بڑے بچے حافظ بیٹھے ہیں، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ، اب جب وہ یا اللہ کہتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے نا، یا اللہ مدد، یا اللہ، تو پوچھا گیا کہ یا اللہ جب آپ کا کوئی نیک بندہ، کوئی بڑا ولی جب آپ کو پکارتا ہے بار بار، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے میں یہی ہوں، تیرے پاس ہوں، بتا کیا بات ہے. پھر پوچھنے والے نے پھر پوچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یا اللہ جب کوئی گناہ گار جس نے شراب پی کے توبہ کرنی ہو، جس نے زنا کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے چوری کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے بے ایمانی کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے بد نظری کے بعد توبہ کرنی ہو، جس نے ٹھگی کے بعد پھر اب توبہ کرنی ہو، کہ اللہ آپ نیک بندہ جب آپ کو پکارتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب میرا کوئی بہت نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا، میں کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر پوچھا گیا کہ اللہ آپ کا جب گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب میرا کوئی گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، کہ میرے پیارے بندے میں تو حاضر ہوں. اور پھر جب توبہ قبول کرتے ہیں، فرمایا نیکے کاروں سے آگے ان کو لے جاتا ہے اپنا رب. جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی توبہ قبول کر کے ولیوں سے اوپر ان کو لے جاتے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے، کر لینی توبہ انشاءاللہ؟ ہاں جی انشاءاللہ. ہاں، کس گل دی توبہ؟ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی برائی نہیں کرنی، ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی. آپ کو بتاؤں سچی بات، پنجابی دی کہاوت بھی ہے، ماں پیو دیاں گالاں کیو دیاں نالاں. اگر تسی سنی گئے نا ماں باپ دی، اگر آپ ماں باپ کی سنتے ہی رہے تو اللہ آپ کو وہ عزتیں دیں گے جس کا آپ نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا. قرآن نے کہا ہے ماں باپ کے آگے
उफ ना करना। हमारे प्यारे पैगंबर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी अपने अम्मी अब्बू से। एक दिन सैयदना बिलाल को फरमाया बिलाल नमाज़ पढ़ाने के लिए जब खड़े हुए, फरमाया बिलाल तकबीर भी कह दी, सफ़ें भी बंद गई कि यार मेरी माँ ज़िंदा होती ना, वो मुझे आवाज़ मारती मोहम्मद, तो फरमाया मैं तो नमाज़ छोड़ के अपनी अम्मी के पास चला जाता। माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, भाइयों में ना इत्तफाकी नहीं करनी, पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं निभानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।